السلام علیکم۔ عالمی مرکز مرکزی خانقاہ طارق جہانگیری سے میں میاں حضور کا صاحبزادہ اور خلیفہ حکیم شارق احمد طارق طارقی جہانگیری آج ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے اپنے اسپیشل ٹرانسمیشن پریشانیوں سے نجات حل المشکلات میں، وہ ہے عمل دست غیب۔ تو ایک عمل میں آپ لوگوں کو وہ بتاؤں گا جو بالخصوص خواتین کے لیے ہے، اور ایک عمل وہ بتاؤں گا جو بالخصوص مرد احباب کے لیے ہے۔ لیکن ان دونوں اعمالوں میں آپ کو کسی قسم کی کوئی قید نہیں ہے کہ جو عمل صرف خواتین کے لیے ہے وہ مرد نہیں کر سکتے، اور جو مردوں کے لیے ہے وہ خواتین نہیں کر سکتی۔ ایسا بالکل نہیں ہے۔ عمل بہت آسان ہے، کیونکہ خواتین کی اکثر یہ شکایت ہم سے رہتی ہے کہ ہم بہت زیادہ مشکل اعمال بتاتے ہیں اور بہت زیادہ مشکل وظائف بتاتے ہیں۔ تو ایک بھائی کا جو ہے وہ ہمارے پاس سب سے پہلا میسج بدھ والے دن ہمارے پاس آیا تھا لائیو پروگرام میں کہ بھائی عمل دست غیب کا کیا طریقہ کار ہوتا ہے، پڑھنے کا طریقہ بتا دیں اور اس عمل کی اجازت دے دیں۔ تو ایک جو سب سے آسان طریقہ ہے عمل دست غیب، کہ انشاءاللہ اللہ رب العزت جو شخص بھی عمل کرے گا اس کے علم میں، اس کے عمل میں بہت زیادہ برکتیں پیدا کرے گا، اور انشاءاللہ غیب سے اس کی مدد فرمائے گا۔ تو عمل بہت آسان ہے کہ یا حفیظو یا حفیظو یا رقیبو یا مجیبو یا اللہ ہو یا اللہ ہو یا وکیلو یا وکیلو، یعنی کہ یا حفیظو آپ نے 2 بار پڑھنا ہے، اس کے بعد یا رقیبو آپ نے 1 بار پڑھنا ہے، یا مجیبو آپ نے 1 بار پڑھنا ہے، یا اللہ ہو 2 بار پڑھنا ہے، اور یا وکیلو یہ اس میں باری تعالیٰ ہے، یہ آپ نے تمام اسم اسی ترتیب سے پڑھنے ہیں اور روزانہ 70 مرتبہ پڑھنے ہیں، اور ہر فرض نماز کے بعد قبلہ رخ کر کے بیٹھیں، اور یہ تمام اسماء مبارکہ آپ اسی ترتیب سے قبلہ رخ کر کے جو ہے اسی ترتیب سے پڑھیں 70 مرتبہ۔ یعنی کہ جس تسلسل سے میں نے آپ کو بتایا ہے، یا حفیظو یا رقیبو یا مجیبو یا اللہ ہو یا وکیلو، یہ اسی ترتیب سے آپ نے 70 مرتبہ پڑھنا ہے، اور پڑھ کر اپنے لیے رزق میں برکت کے لیے اور روزگار میں کشادگی کے لیے جو ہے دعا کرنی ہے۔ تو انشاءاللہ یہ عمل جو ہے دست غیب کے لیے بہت ہی باکمال عمل ہے، اور بہت ہی باکمال وظیفہ ہے۔ جو خواتین جو دست غیب کے لیے عمل کر رہی ہیں یا کرنا چاہتی ہیں یا پڑھنا چاہتی ہیں، ان کو میری طرف سے اجازت ہے۔ اس کے علاوہ وہ احباب جن کے پاس وقت کی قلت ہوتی ہے، مختلف چلوں پر، زکاتوں پر، یا مختلف بڑے اعمال نہیں کر سکتے، تو دست غیب کے لیے یہ ایک چھوٹا سا عمل ہے، یہ ان کو بھی میری طرف سے اجازت ہے، وہ بھی کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک میں نے آپ کو عمل اور بتاتا چلوں کہ یہ عمل تھوڑا سا بڑا ہے لیکن اس کے کمالات بھی بہت زیادہ ہے الحمدللہ۔ جس شخص کو بھی میں نے یہ عمل اس لیے تعلیم کیا ہے کہ عمل دست غیب کے لیے، اور دست غیب کے لیے جس نے یہ عمل پڑھا ہے، تو الحمدللہ اللہ رب العزت نے اس کے روزگار میں برکت پیدا کی ہے، اور وہ شخص جو ہے روزگار کی پریشانی میں مبتلا نہیں ہوتا۔ تو عمل میں آپ کو بتاتا چلوں بہت آسان عمل ہے۔ جو شخص بھی روزانہ کی بنیاد پر بعد نماز فجر سورہ یاسین 1 مرتبہ پڑھے، اور سورہ یاسین پہ ہر مبین پر 70 مرتبہ سلام قولم من رب الرحیم پڑھے، اور یہ عمل صبح فجر میں سنتوں اور فرض کے درمیان میں پڑھے، اور قبلہ رخ کر کے پڑھے، اور پڑھ کر اپنے روزگار کی اور دست غیب کے لیے دعا کرے، تو اللہ رب العزت اس کے لیے رزق کے اور روزگار کے خزانے کھول دیتا ہے۔ تو یہ عمل بہت خاص ہے۔ جو شخص بھی اس عمل کو کرنا چاہتا ہے، وہ یا تو 9 چندی جمعرات سے شروع کرے، یا 9 چندی بدھ سے شروع کرے، یا 9 چندی منگل سے شروع کرے۔ اس کے علاوہ عمل دست غیب میں آپ کو ایک اور بتاتا چلوں کہ صبح فجر میں سنتوں اور فرض کے درمیان میں جو شخص سورہ المائدہ کی آیت نمبر 114 مرتبہ پڑھتا ہے، اللہ رب العزت اس کے بھی روزی روزگار میں بہت برکتیں پیدا کرتا ہے۔ جو شخص صبح فجر میں
فجر کی نماز میں سنتوں اور فرض کے درمیان میں سورہ المائدہ کی آیت نمبر 114 مرتبہ پڑھتا ہے، اس کی بھی روزی روزگار میں بہت زیادہ کشادگی عطا ہوتی ہے اس کو اس عمل کی برکت سے۔ اور اس کے علاوہ ایک عمل میں آپ کو اور بھی بتاتا چلوں کہ جو شخص صبح فجر کی نماز میں سنتوں اور فرض کے درمیان میں سورہ مزمل شریف 2 مرتبہ پڑھے، اس کے بھی روزگار میں بہت زیادہ تیزی سے کشادگی آتی ہے۔ اس کے علاوہ جو شخص دعائے حزب البحر صبح فجر کی نماز میں 3 مرتبہ پڑھے اور 2 رکعت نماز حاجت پڑھے ساتھ میں، اور اپنے روزی روزگار کی کشادگی کے لیے دست غیب کے لیے دعا کرے، تو انشاءاللہ اللہ رب العزت اس کی برکت سے بھی ان کی جو ہے وہ رزق میں کشادگی عطا فرماتا ہے۔ تو اس کے علاوہ جو شخص 70 مرتبہ تہجد کی نماز میں سورہ نصر پڑھے اور قبلہ رخ کر کے پڑھے، اور قبلہ رخ کر کے پڑھ کے اپنی کشادگی رزق اور روزگار کی کشادگی کی دعا کرے، تو یہ بھی بہت باکمال دعا صورت ہے۔ سورہ نصر کے علاوہ جو شخص سورہ قریش روزانہ کی بنیاد پہ 70 مرتبہ بعد نماز تہجد یا صبح بعد نماز فجر اگر سورہ قریش کوئی شخص پڑھتا ہے 70 مرتبہ اور قبلہ رخ کر کے پڑھتا ہے اور اپنے روزگار کی کشادگی کی دعا کرتا ہے، تو یہ عمل بھی دست غیب کے لیے بہت اچھا ہے۔ اس کے علاوہ ایک عمل اور ہے جو بہت پرتاثیر عمل ہے اور دست غیب کے لیے بہت ہی باکمال عمل ہے۔ عمل کچھ اس طریقے سے ہے کہ آپ نے بعد نماز تہجد اللہم یا عفو الخطا یہ آپ نے 1100 مرتبہ پڑھنا ہے، اور صبح فجر میں سنتوں اور فرض کے درمیان میں اللہم یا واسع العطا یہ آپ نے 1100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جو شخص یہ عمل کرے گا اور اسی ترتیب سے کرے گا، یہ بڑا ہی کامل اور با کرامت جو ہے وہ عمل ہے۔ اس عمل کی بھی آپ تمام احباب کو اجازت ہے۔ آپ کو میں نے دست غیب کے مختلف اعمال مختلف خاص اوقات میں پڑھنے کے طریقہ کار بتا دیے ہیں، تو جو احباب بھی دست غیب کا عمل کرنا چاہتے ہیں ان کو میری طرف سے اجازت ہے، اور جو میرے واٹس اپ نمبر پہ رابطہ کرنا چاہتے ہیں اور اجازت لینا چاہتے ہیں وہ میرے واٹس اپ نمبر پہ رابطہ کر کے اجازت لیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ اب ہم چلتے ہیں کہ آپ لوگوں نے جو ہم سے سوالات کیے جن کے ہم جوابات نہیں دے سکے تھے، وہ تمام سوالات ہم نے اپنے پاس محفوظ کر لیے تھے، اور انشاءاللہ اب ہم آج کی ہماری جو پروگرام ہے اس میں ہم کوشش کریں گے کہ آپ تمام بھائیوں کے سوالات کے جوابات دیں۔ ایک بھائی کا میسیج ہے، السلام علیکم استاد محترم، حضور نئی تسبیح کو اپنے نام سے جاری کرنے کا عمل بتا دیں اور اس کی اجازت مجھے اور میرے والد صاحب کو عطا کر دیں، بڑا کرم ہوگا، نور انڈیا سے۔ دیکھیں اس کا سب سے اچھا اور آسان طریقہ جو ہے نا تسبیح اپنے نام سے جاری کرنے کا جو طریقہ کار ہے، وہ سب سے آسان اور سب سے اچھا طریقہ کار یہ ہے کہ سب سے پہلے اپنے نام کے عدد نکالیں، اور اپنے نام کے جب آپ عدد نکال لیں جتنے بھی عدد بنے اتنی تعداد میں آپ بسم اللہ شریف اس تسبیح پر پڑھیں، تو انشاءاللہ تسبیح جاری ہو جاتی ہے آپ کے نام پہ۔ ایک بھائی کا میسیج ہے کہ 1100 مرتبہ یا باسطو حافظ جی جن کا نام ہے 1100 مرتبہ یا باسطو پڑھنے کی اجازت مانگ رہے ہیں، آپ کو میری طرف سے اجازت ہے۔ ایک بھائی کا میسیج ہے کہ جاب اور صحت کے لیے کچھ بتائیں، تو بھائی جاب کے لیے اور صحت کے لیے سب سے اچھا جو وظیفہ ہے وہ ہے یا حفیظو یا سلامو، 313 مرتبہ روزانہ پڑھیں۔ ایک بھائی کا میسیج آیا ہوا ہے، حضرت دست غیب کا عمل بتا دیں، تو آج کا جو ہم نے پروگرام کیا ہے وہ دست غیب کے ہی مختلف اعمال آپ کو بتائے ہیں، تو آپ ان میں سے کوئی بھی عمل جو آپ سمجھتے ہیں کہ جس سے آپ کو زیادہ آپ مانوس ہیں یا آپ محبت کرتے ہیں، آپ کو پڑھنا اچھا لگتا ہے، وہ عمل آپ کریں۔ ایک بھائی کا میسیج ہے، السلام علیکم بھائی، کسی کو اپنی نظر پر قابو نہ ہو تو وہ کیا کرے؟ دیکھیں جب بھی ایسا کوئی معاملہ یا ایسا کوئی خیال آپ کے ذہن میں آئے، تو آپ کو چاہیے کہ آپ آنکھیں بند کر کے جب تک اس خیال کا خاتمہ نہ ہو جائے آپ سبحان اللہ و بحمدہ تصور کر کے پڑھیں، کہ آپ سبحان اللہ و بحمدہ ایسے پڑھ لیں جیسے آپ کے سامنے لکھا ہوا دیکھ رہے ہیں، آپ آنکھیں بند کر کے آپ نے پڑھنا ہے۔ ایک بھائی کا میسیج ہے، کسی بھی بزرگ کے مزار پر جائیں تو وہاں مراقبہ کس طرح کریں ان کی توجہ اور فیض پانے کے لیے؟
تو بھائی آپ کسی بھی بزرگ کی جو ہے وہ مزار پہ جائیں یا ان کی درگاہ پہ جائیں تو آپ کو جو ہے تصور کے لیے آپ نے اپنے تصور شیخ کا ہی کرنا ہے. آپ اپنے شیخ کا ہی تصور کریں گے اور اسی کو جو ہے نا آپ مضبوط کریں گے، پکا کریں گے، یکسوئی قائم کریں گے. انشاءاللہ آپ کے شیخ کے ہی ذریعے آپ کو ان بزرگ کی جو ہے نا وہ خاص فیوز و برکات جو ہے وہ حاصل ہوں گی. اس کے علاوہ ایک بھائی کا میسیج ہے، حضرت جب میرے عمل کو 20 دن سے زیادہ ہوتے ہیں پھر کوئی نہ کوئی رکاوٹ آ جاتی ہے اور عمل لوٹانا پڑتا ہے، عمل مکمل ہو جائے اس کے لیے کچھ بتا دیجئے. تو بھائی عمل جو بھی کر رہے ہیں اس کے لیے جو ہے وہ رابطہ کریں کہ آپ کون سا عمل کس کی اجازت سے کر رہے ہیں، تو انشاءاللہ آپ کو اس عمل کی پھر ترکیب بتائیں گے کہ عمل کس طریقے سے مکمل کر سکتے ہیں. ایک بھائی کا میسیج ہے کہ حضور 28 دن میں سورہ اخلاص 1.25 لاکھ پڑھنے کا پڑھ لی ہے، آگے کا سبق تعلیم فرما دیجئے. تو بھائی آپ جو ہے 28 دن کا آپ نے عمل کر لیا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ جو ہے مجھ سے پرسنل میں رابطہ کریں، پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے اس سے آگے کیا کرنا ہے. کیونکہ بعض اوقات ہم نے ایسے دیکھا ہے کہ ہم پروگرامز میں آپ کو ترتیب اور تعداد بتا دیتے ہیں تو دوسرے لوگ بھی اسی پہ عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو آپ جو ہے اپنے لیے مجھ سے رابطہ کریں، اور اگر آپ پنجاب سے تعلق رکھتے ہیں تو کچھ دن آپ آرام کریں، جب میں آؤں گا تو آپ آ کے مجھ سے ملاقات کیجئے گا. ایک بھائی کا میسیج ہے، اس میں یا کہارو آپ نے 3125 40 دن، 6020 دن، 6090 دن پڑھنے کے لیے دیے تھے، آگے اور ریاضت کا طریقہ عنایت فرما دے. بھائی آپ میرے سے واٹس اپ پہ پرسنل میں رابطہ کریں، میں آپ کو ان کے جوابات دوں گا. ایک بھائی کا میسیج ہے، حضرت میں عمل پڑھ نہیں پا رہا تو استخارہ کیا تو نظر بد اور جنات کی رکاوٹ آ رہی ہے، اس کو دور کرنے کا طریقہ تعلیم فرما دیں. آپ ایک کام کریں، آپ مجھے یہ تمام سوالات تقریباً ایک ہی بھائی نے کیے ہوئے ہیں، تو بھائی آپ مجھے پرسنل میں رابطہ کریں اور پرسنل میں رابطہ کر کے جو ہے آپ مجھ سے جواب لے لیں تمام چیزوں کے. ایک بھائی کا میسیج ہے کہ جی السلام علیکم حضرت، آیت کریمہ کا کوئی عمل بتا دیں. تو آیت کریمہ کا سب سے بہترین عمل ہے کہ اگر آپ کے ابتدائی معاملہ ہے تو آپ نے 363 مرتبہ پڑھنا ہے، 500 مرتبہ پڑھنا ہے، 111 مرتبہ پڑھنا ہے، یا پھر 40 دن میں 1.25 لاکھ کر لینا ہے. ایک بھائی کا میسیج ہے کہ حمزات کا عمل بتائیں. انشاءاللہ اپنے آنے والے دنوں میں جو ہے ہم حمزات کے حوالے سے بھی جو ہے پروگرام کریں گے، اور اس طرح سوالوں کے جوابات میں حمزات کا عمل بتانا جو ہے وہ مناسب نہیں ہے. باقاعدہ ایک پراپر طریقے سے اس کے اوپر پروگرام کریں گے اور تفصیلی بات کریں گے حمزات کیا ہوتا ہے، حمزات کا انسان سے کیا تعلق ہوتا ہے، حمزات کو کیسے حاضر کیا جاتا ہے، حمزات سے کیسے کام لیے جاتے ہیں. دیکھیں میں آپ کو ہمیشہ سے ایک بات کہتا ہوں، میں درخواست بھی کہتا آپ سے بہت زیادہ جو ہے آپ سے میری گزارش یہی ہوتی ہے کہ جو احباب ایک بار اپنا کوئی سوال کر لیں یا ایک بار کوئی عمل پوچھ لیں، کوئی علاج پوچھ لیں، تو اس سوال کو دوبارہ ریپیٹ نہ کیا کریں. کیونکہ ہمارے لیے آپ کو جواب دینا وہ بہت زیادہ جو ہے نا پھر وہ آزمائش کا معاملہ بنتا ہے. کہ اب میں دیکھ رہا ہوں ایک بھائی نے ایک ہی میسیج 11 سے 12 مرتبہ لکھا ہوا ہے، اور میسیج بھی میں آپ کو کیا بتاؤں کہ وہ
یعنی کہ آپ لوگ اس چیز کا خیال کیا کریں کہ جو شخص بھی ایک بار ایک میسج کرے، اس کا میسج ہم دیکھیں گے، اس کو جواب دیں گے۔ آپ کی وجہ سے جو دوسرے بھائی ہوتے ہیں، جو دوسرے پیر بھائی ہوتے ہیں، جو دوسرے لوگ اپنے سوالات رکھتے ہیں، ان کے سوالات ہم تک نہیں پہنچتے اور ہم ان کے سوالات کے جوابات نہیں دے پاتے۔ تو آپ تمام بھائیوں سے یہ التجا ہے کہ صرف ایک بار جو ہے نا، صرف ایک سوال کو ایک بار ہی ٹائپ کر کے لکھ کے بھیجیں، بار بار اس سوال کو کاپی پیسٹ نہ کریں۔ ایک بھائی کا میسیج ہے، السلام علیکم بھائی، آپ نے فرعون مصری کے عمل کا کہا تھا، کب کروائیں گے؟ ہم انتظار میں ہیں انشاءاللہ فرعون مصری کا عمل بھی کروائیں گے۔ ابھی ذرا کلاسز کا آغاز کر لیں، انشاءاللہ ہماری کوشش یہی ہے کہ فرعون مصری کا عمل بھی ہم انہی کلاسز میں اس کو، فرعون مصری کے عمل کو اس کلاسز کا حصہ بنائیں۔ ایک بہن کا میسیج ہے، سلام، میرے شوہر مجھ سے اب نکاح کر چکے ہیں پر قبول سب کے سامنے نہیں کر رہے، اب اس شادی کو توڑنا چاہتے ہیں، تو میری بہن آپ کو چاہیے کہ روزانہ کی بنیاد پہ 101 مرتبہ سورہ کوثر پڑھیں اور اپنے شوہر کا تصور کر کے ان پہ دم کریں، انشاءاللہ وہ آپ کی بات پہ قائل بھی ہوں گے اور آپ کو چھوڑیں گے بھی نہیں۔ اس کے علاوہ ایک بھائی کا سوال ہے، السلام علیکم حضرت، ایک ہی نشست میں 92 بار درود تاج پڑھنے ہیں، یہ پورے دن میں پڑھ سکتے ہیں؟ جی بھائی بالکل پڑھ سکتے ہیں۔ ایک بھائی کا میسیج ہے، کڈنی میں سوجن اور پیشاب میں خون وائٹ ہو رہا ہے، کوئی دوائی بتائیے۔ اس کے لیے آپ نے جو اپنی علامت بتائی ہے یہ واضح طور پہ ظاہر نہیں ہو رہی کہ آپ بتانا کیا چاہ رہے ہیں، تو آپ میرے پرسنل نمبر پہ رابطہ کر کے اپنی علامت جو ہے وہ صحیح سے بتائیں اور اپنی جو پرابلم ہے، جو ڈیزیز ہے، وہ صحیح سے بتائیے تاکہ اس کا باقاعدہ علاج کیا جائے۔ ایک بھائی کا میسیج ہے، میرا نام عمران، والدہ کا نام شمیم النساء، روزی کی تنگی ہے، بہت پریشان ہوں، تو بھائی آج جو اعمال بتائے ہیں وہ دست غیب کے اور روزی روزگار کی کشادگی کی وجہ حوالے سے بتائے ہیں، تو آپ ان میں سے کوئی بھی عمل کریں، اللہ رب العزت آپ کو اس آزمائش سے نکالے۔ ایک بھائی ہیں طالب احمد، ان کا میسیج ہے کہ السلام علیکم شارق بھائی، آپ سورہ فاتحہ 100 مرتبہ پڑھنے کی اور سورہ اعراف کی آیت نمبر 1996 کو 92 مرتبہ پڑھنے کی خاص اجازت دیجیے، بھائی آپ کو میری طرف سے اجازت ہے۔ ایک بھائی کا میسیج ہے، السلام علیکم، میں جہاں آفس میں کام کرتا ہوں وہاں میرا ساتھ ناانصافی ہوتی ہے، کوئی وظیفہ بتا دیں جس سے میرا آفیسر مہربان ہو جائے۔ تو بھائی اس کے لیے سب سے اچھا وظیفہ یہ ہے کہ آپ 7 مرتبہ سورہ قریش پڑھ کر اپنے جو باس ہیں یا آپ کے جو بڑے ہیں، جو ہیڈ ہیں، ان کا تصور کر کے دم کریں تو انشاءاللہ وہ آپ پہ مہربان ہوں گے۔ ایک بھائی کا میسیج ہے، السلام علیکم، پہلے حاضری کا عمل مکمل نہیں ہو پایا جادو کی وجہ سے، ابھی ہوگا یا نہیں؟ آپ اب تو کافی جادو بھی کٹ گیا ہے، تو بھائی آپ ایک کام کریں، مجھ سے پرسنل میں رابطہ کریں اور جو بھی معاملات ہیں وہ اس سے پرسنل میں ڈسکس کریں، پھر دیکھتے ہیں، پھر آپ کو بتاتے ہیں آپ نے وہ عمل کرنا چاہیے یا نہیں۔ ایک بھائی کا میسیج ہے کہ السلام علیکم بھائی، جلالی جمالی پرہیز میں میڈیسن لے سکتے ہیں؟ اور اگر لا علمی میں کوئی ایسی چیز کھا لیں جس میں دیسی گھی ہو اور ہمیں پتہ نہ ہو اور بعد میں علم ہو تو کیا حکم ہے؟ تو بھائی سب سے پہلے تو آپ کو ایسی چیز کا پرہیز کرنا چاہیے کہ جس میں آپ کو ایسا شبہ بھی ہو کہ اس میں جو ہے وہ دیسی چیز یا ایسی کوئی بھی چیز، ایسی کوئی بھی اجزاء شامل ہے جس کی ممانعت ہے عمل میں۔ اور ترک جلالی اور ترک جمالی میں آپ میڈیسن کا استعمال کر سکتے ہیں۔
ایک بھائی کا میسیج ہے، حضور اپنے نام کے عدد کے مطابق کوئی آیت پڑھنے کا کیا فائدہ ہوتا ہے اور کتنا عرصہ پڑھنا چاہیے؟ بھائی اس کو ساری زندگی پڑھنا چاہیے اور اس کے بہت فوائد ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ آپ کے لیے مکمل حصار ہوتا ہے اور ناگہانی آفت اور بلیات سے آپ کو محفوظ رکھتا ہے، اور آپ کو اپنی دنیاوی مقاصد میں اور آخرت کے مقاصد میں کامیابی کے لیے جو ہے آپ کے لیے بہت اہم کردار ادا کرتا ہے۔ ایک بھائی کا میسیج ہے، حضور میں نے لائیو یوٹیوب پر جب میاں حضور مرید بنا رہے تھے تو طالب نیت کر لی، تو کیا میں اب ان کا طالب ہو گیا اور ان کا شجرہ اور مراقبہ کر سکتا ہوں؟ تو بھائی بالکل آپ مراقبہ بھی کر سکتے ہیں اور شجرہ بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ بالکل طالب ہو چکے ہیں۔ ایک بھائی ہیں راشد جلالی صاحب، ان کا میسیج ہے، السلام علیکم استاد محترم، حصار قطبی اور اصحاب کہف کی اجازت عطا فرمائیں، جزاک اللہ خیرہ۔ تو بھائی آپ کو میری طرف سے اجازت ہے، اللہ رب العزت آپ کے علم میں برکت عطا فرمائے۔ اسی کے ساتھ ساتھ اب میں آپ تمام احباب کو بتانے جا رہا ہوں کہ انشاءاللہ پنجاب کے روحانی دورے پر میں آ رہا ہوں اور اتوار کے اور پیر کے دن میں پنڈی اسلام آباد میں لوگوں سے عام ملاقات کروں گا۔ تو جو احباب اس کے قریبی علاقوں میں رہتے ہیں اور قریبی شہروں سے آتے ہیں تو وہ میرے واٹس اپ نمبر پہ رابطہ کر لیں۔ انشاءاللہ اتوار کو اور پیر کو ان تمام بھائیوں سے ملاقات ہوگی جو کہ پنڈی یا اسلام آباد میں رہتے ہیں یا پنڈی اسلام آباد کے قریبی کسی شہر سے یا کسی علاقے سے آ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ بروز منگل میں جہلم میں لوگوں سے عام ملاقات کروں گا 17 سپتمبر، اور 15 اور 16 سپتمبر کو میں اسلام آباد پنڈی اسلام آباد میں بیٹھوں گا، لوگوں سے عام ملاقات کروں گا، اور 17 سپتمبر بروز منگل کو میں جہلم میں لوگوں سے عام ملاقات کروں گا۔ 18 سپتمبر کو بروز بدھ داتا دربار پہ انشاءاللہ محفل ختم خواجگان کا سلسلہ ہے، تو جو بھی میاں حضور کے مریدین، میاں حضور کے خلفاء اس محفل خاص میں ضرور شرکت کریں اور اس محفل کی دعائے خاص میں لازمی شامل ہوں۔ اس کے علاوہ 19 اور 20 سپتمبر کو بروز جمعرات اور جمعہ میں لاہور میں پیشنٹ دیکھوں گا اور لاہور میں عام ملاقات کروں گا اپنے پیر بھائیوں سے۔ اس کے علاوہ 21 سپتمبر بروز ہفتہ یہ میں شیخو پورہ میں جو ہے وہ عام ملاقات کروں گا، اور انشاءاللہ بعد نماز اثر شیخو پورہ میں بھی ختم خواجگان کی محفل ہوگی۔ اس کے علاوہ 22 سپتمبر کو بروز اتوار کو فیصل آباد میں جو ہے وہ عام ملاقات ہوگی لوگوں سے۔ تو جو احباب بھی ان شہروں کے قریبی علاقوں سے آتے ہیں یا ان شہروں کے قریبی علاقوں میں رہتے ہیں اور ملنا چاہتے ہیں تو وہ میرے دیے گئے واٹس اپ نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں، اور واٹس اپ نمبر پہ رابطہ کر کے اپنے لیے ٹائم لے سکتے ہیں کہ آپ کس ٹائم آ کر ملاقات کر سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ الحمدللہ آج سے جو ہے وہ ہماری کلاسز کی انرولمنٹ کا آغاز ہو چکا ہے، تو جو احباب بھی کلاسز کی انرولمنٹ کروانا چاہتے ہیں یا ان کلاسز کا حصہ بننا چاہتے ہیں جو کہ تربیت العاملین کے نام سے انشاءاللہ اکتوبر کے مہینے میں ہم کروانے جا رہے ہیں، یہ 6 مہینے کی کلاسز ہوں گی اور ہر مہینے میں انشاءاللہ 4 کلاسز لی جائیں گی۔ تو جو احباب بھی اس کا حصہ بننا چاہتے ہیں وہ اپنے ایڈمیشنز جو ہے وہ یقینی بنائیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیں، اور انشاءاللہ کل ایک بار پھر حاضری ہوگی ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ جب تک کے لیے مجھے اجازت دیں، اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔